دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ جب کسی طاقتور نے کسی کمزور کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، ان کی زمین کو چھیننے کی کوشش کی، ان کے کلچر، ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی، جب اس کے مقابلے میں کمزور طاقت نے جواب دیا تو اسے دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ان طاقت کی جانب سے جو یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کو ان کے نظام کے مطابق چلنا چاہیے۔ مگر دوستو ایک ایسا ملک دنیا میں اپنا وجود رکھتا ہے جس نے ہر اس طاقت کا مقابلہ اور فتح حاصل کی جو ان کی سرزمین میں اپنا نظام لانا چاہتے تھے۔ جی دوستو، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان نے زیادہ تر اپنا وقت غیر ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑنے میں گزاری۔ دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری کو دھول چٹائی، جس میں رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹ یا پھر یونائٹڈ کنگڈم کیوں نہ ہو۔ ان تینوں کی ملٹری دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری ہے، بلکہ ملٹری کے ساتھ ساتھ یہ تینوں کنٹریز اکنامی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی کنٹریز سے کچھ قدم آگے ہیں۔ اگر ماضی کی بات کریں تو 25,000 سال پہلے 522 BC میں پرشین نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سال سے زیادہ چل نہ سکا۔ پھر اس کے بعد 331 BC میں الیگزینڈر نے حملہ کیا، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، لیکن وہ بھی 7 سال سے زیادہ سفر نہ طے کر سکا اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آخر کیا وجہ ہے دوستو کہ اتنے پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے ایک ایک کر کے ہار چکے ہیں؟ ایسا کیا ہے کہ افغانستان دیش پہ قبضہ کرنا ممکن نہیں کہ دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پاورفل اکنامی کے مالک ملک برٹین، یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا کا اس بنجر زمین میں انٹرسٹ کیا تھا؟ جب سب کانٹیننٹ پر برٹش کا قبضہ تھا، جس میں آج کا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش شامل تھے، جب سب کانٹیننٹ برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا، برٹش نے دوستو 3 بار افغانستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اسے قبضہ کرنے کی کوشش کی، ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا۔ 1979 میں وقت کا سوویت یونین یعنی آج کا رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان کو بھی 9 سال کی جنگ کے باوجود اپنے ڈرونز لے کر جانا پڑا۔ سوویت یونین جو خود کو پاورفل کنٹری تصور کرتا ہے، اسے اس ہار کے بعد دنیا میں افغانستان سے نکلنے کا بہت نیگیٹو امپریشن پڑا۔ دوستو سوویت یونین کو افغانستان سے نکلے 12 سال ہوئے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ دوستو چونکانے والی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے مل کر حملہ کیا، جس میں UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک، پولینڈ سمیت 13 ممالک ایک مشن پہ تھے، مگر ان کا مقابلہ کرنے افغانستان کے بلند پہاڑ تیار تھے۔ افغانستان کے طالبان کے خلاف یہ جنگ 20 سال تک چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ آخرکار امریکہ کو 2021 میں طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنی پڑی۔ دوستو ایکسپرٹ کا کہنا ہے 20 سال اس جنگ میں امریکہ صرف افغانستان کا 3% کو ہی کنٹرول کر پایا۔ اتنا سمال کنٹری، اتنی سمال پاپولیشن کے باوجود اتنے بڑے بڑے ممالک سے کیسے جنگ لڑتا رہا؟ ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، مگر سب سے بڑی افغان کی کامیابی کا راز اس ملک کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ دوستو افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف قبائل ہیں جو دور دور لوکیٹڈ ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پڑوسی ملک کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس کے بغیر افغانستان میں جانا کافی مشکل ہے۔ پڑوسی ممالک میں چین، تاجکستان، ترکمنستان، ایران، ازبکستان اور پاکستان شامل ہیں۔ ان سب کے درمیان میں افغانستان لوکیٹڈ ہے، اور 75% ایریا ایسا ہے جہاں صرف اور صرف پہاڑ ہیں، جو افغانستان کی طاقت کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ اسے آپ نیچرل وال بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے ان کے درمیان راستہ تلاش کرنا کافی مشکل ہو، مگر یہاں کے لوکل ان پہاڑوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ دشمن پر حملہ کرنا، پھر پہاڑوں کے غاروں میں چھپ جانا ان کی ایک حکمت عملی تھی۔ دوستو سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان کے علاقے گوست میں ملٹری بیس بنانے میں کامیاب ہوا۔ یہ بیس ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کے چاروں اطراف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ دوستو افغانستان نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گوشت کے پہاڑوں پہ چڑھ کر ملٹری بیس کو برباد کر دیا۔ سوگت میں صرف سوویت یونین کو ہی نہیں برباد کیا گیا، بلکہ جب امریکہ کے نیٹو فورس 1,30,000 فورس کے ساتھ جنگ کے لیے سوگت میں اتری تو اسے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو امریکہ صرف افغانستان کا 15% پر اپنا ہولڈ رکھ پایا،
ایک اسٹیمیٹ کے مطابق یو ایس نے افغانستان میں ملٹری آپریشن کے لیے 2.3 ٹریلین $US گوا دیے، وہ بھی صرف 15% پر کنٹرول میں۔ اپنی ناکامی کے چلتے وہاں سے امریکہ کو جانا پڑا، باقی 85% پر طالبان کا کنٹرول رہا، مگر پھر بھی ہر کوئی افغانستان کو ہی کیوں کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ دوستو، افغانستان ایشیا کے سینٹر میں لوکیٹڈ ہے، اسے ایشیا کا ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ ایشیا کے چاروں اطراف سے تجارت ہو سکتی ہے، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایشیا۔ ایشیا میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کو کنٹرول میں لایا جائے۔